سو جن لوگوں نے اس وادی کا سفر نہیں کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عرس کیوں ہیں۔ 900 سال گزر گئے، بڑے لوگ مرے، اور ان وفات پانے والوں کو مردہ کہنے والے، جو مرتا ہے مردہ ہو جاتا ہے، مگر 900 سال سے یہ مردہ نہ ہوئے۔ ہزاروں موتیں ان کی حیات کے قدموں میں قربان ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں فنا کو فنا کر دیا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی مرید نے پوچھا، حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا۔ جب آپ کے جنازے کا وقت آیا، آپ نے وصیت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے، پوری عمر جس کی ایک رات کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ سب لوگ نگاہ اور سر جھکا کے کھڑے تھے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی مصلی پر بڑھے۔ ایک نقاب پوش اہل اللہ آگے بڑھے، نماز مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، رخصت ہونے لگے تو مرید دوڑا، دامن میں لپٹ کے کہنے لگا، حضرت میرے شیخ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے فنا بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، یہ تو بتا جائیں کہ فنا بقا کیا ہے۔ آپ نے چہرے سے نقاب الٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے۔ فرمایا وہ جس کا جنازہ پڑا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ دوستان محترم، بات ختم کر رہا ہوں حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری کی بات پر۔ جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے تو ارے جو فنا ہونے والا تھا اس کی تو نفی ہو گئی، جو فانی تھا اس کی تو نفی ہو گئی، اب جو بچا وہی باقی ہے، جو بچا وہی باقی ہے۔ پھر ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ فانی نہیں رہتا تو ساری مخلوق جو فانی اس کے تابع ہو جاتی ہے، وہ راج کرتا ہے۔ 900 سال گزر گئے، بڑے لوگ مرے، اور ان وفات پانے والوں کو مردہ کہنے والے، جو مرتا ہے مردہ ہو جاتا ہے، مگر 900 سال سے یہ مردہ نہ ہوئے۔ ہزاروں موتیں ان کی حیات کے قدموں میں قربان ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں فنا کو فنا کر دیا تھا۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ۔ شیخ ابو اسحاق ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے اوائل احوال میں، روحانی ترقی کے سفر کے شروع کے زمانے میں، حضرت شیخ مسلم المغربی کی زیارت کے لیے گیا۔ مغرب میں شیخ مسلم المغربی کی زیارت کے لیے، فرماتے ہیں جب آگے داخل ہوا آپ نماز پڑھا رہے تھے اور الحمد شریف شروع کی تھی۔ وہ چونکہ مغرب کے رہنے والے تھے، مغرب کے لوگ پرانے بربر تھے، یہ عرب سے تھے، تو فرماتے ہیں جب میں نے سنا قرات کو، لہجے کو، تجوید کو، مخارج کو، تو میں نے دیکھا کہ غلط پڑھ رہے ہیں عربی مخارج کے اعتبار سے، تو میری طبیعت میں کوفت ہوئی کہ لمبا سفر طے کر کے اس کی شہرت سن کے آیا، سفر اور محنت برباد گئی۔ میں وہیں سے ہٹ گیا۔ شیخ مسلم مغربی کہتے ہیں کمرے میں چلا گیا، میں پھر دریائے فرات کے کنارے گیا صبح کی نماز کے لیے وضو کرنے۔ جب وضو کر کے پلٹا تو شیر ایک سو رہا تھا، وہ میری آہٹ سن کے جاگ پڑا، اتنے میں دوسرا شیر جاگ پڑا، 2 شیر گھنگارتے ہوئے میرے پیچھے ہو لیے۔ دوڑ کے میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں کہ شیخ مسلم مغربی کے حجرے کے سامنے آ کے پناہ لی۔ شیروں کا شور سن کر اور میری آہوزاری سن کے آپ باہر نکلے۔ جب دیکھا کہ شیر منہ پھاڑ کے کھڑے ہیں، آپ مسکرا پڑے۔ آگے بڑھ کے شیروں نے آپ کو دیکھا تو وہ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، سر جھکا کے، اور آپ آگے بڑھے، دونوں شیروں کے کانوں سے پکڑ لیا اور کان مروڑ کر ایک تھپڑ مارا اور کہا اللہ کے کتو، تمہیں کہا نہیں میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ تو شیر سر نیچے جھکا کے دم دبا کے بھاگ گئے۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تم مخلوق کے لیے عمر بھر اپنا ظاہر بناتے رہتے ہو، اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو۔ تم مخلوق کے لیے ظاہر سنوارتے رہتے ہو، ظاہر بناؤ سنگار کرتے ہو، اس لیے خالق سے ڈرتے ہو، اور ہم نے خالق کے لیے اپنا باطن سنوار لیا ہے، ظاہر کو مار دیا ہے، باطن سنوار دیا ہے، اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی ہے، ہمارے تابع ہو جاتی ہے۔ سو جن لوگوں نے اس وادی کا سفر نہیں کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عرس کیوں ہیں۔
یہ عرس ان اللہ والوں کا ذکر ہے، اور وہ اس ذکر کو اس لیے ختم نہیں کر سکتے کہ حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، میرا خطاب ختم، وہ حدیث سنا رہا ہوں بس، مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، مسند البزار نے روایت کی، امام بہقی نے روایت کی، مجمع الزوائد میں حیثمی نے روایت کی، تمام ائمہ اور محدثین نے روایت کی حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء ہوتے ہیں اور میری مخلوق میں میرے احبا محبوب ہوتے ہیں۔ میرے ولیوں اور محبوبوں کی پہچان یہ ہے کہ یذکرون بذکری، اگر میرا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ میرا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا ذکر ان کا جن کی یاد دلاتا ہے، ان کا ذکر خدا کا ذکر تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ولیوں کے عرف اور ولی داتا 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 اور فرید 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 یہ نعرے لگانا یہ بندوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے ذکر کے آئینے میں خود خدا کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے اور اس کا فیض عطا کرے۔ وما علینا۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔